وقت آیا جو ہر کسی پہ آتا ہے، ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ 13 ہجری اور جمادی الثانی آپ بیمار ہو گئے، 15 دن آپ بیمار رہے، اور 22 جمادی الاخری مغرب اور عشاء کے درمیان آپ اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دار آخرت میں منتقل ہو گئے۔ یہاں ایک واقعہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1861، امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر جب وفات کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا اذا مت وفرغتم عن جہازی فاحملونی حتی تقفوا بباب البیت الذي فيه قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقفوا في الباب وقولوا السلام علیک یا رسول اللہ هذا ابو بکر یستأذن فإن أذن لكم وفتح الباب وكان الباب مغلقا فأدخلوني فادفنوني وإن لم يؤذن لكم فأخرجوني إلى البقيع وادفنوني ففعلوا، کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا تم جنازہ پڑھ لو، میری چارپائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، وہاں سلام پیش کرنا، آپ سے اجازت منگنا، اگر اندر سے اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے، مجھے اندر داخل کر کے دفنا دینا، اجازت نہ ملے، اجازت نہ ملے، مجھے جنت البقیع میں لے جانا، پھر وہاں دفن کرنا۔ اللہ اکبر، پھر وہاں دفن کرنا۔ صحابہ نے اسی طرح کیا۔ فلما وقفوا بالباب، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، وقالوا ھذا، حضور یہ شخص ہے، اللہ اکبر یہ شخص ہے، اجازت لینی ہے۔ سقط القفل، دروازہ تالا گر پڑا۔ وانفتح الباب، دروازہ کھل گیا۔ وسمع ہاتف من داخل البیت، اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست تک پہنچا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس لیے کہ دوست اپنے دوست کا مشتاق ہے۔ پھر صدیق اکبر دفن ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے نظریے کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، اور کس طرح پیغمبر پاک پر آپ کو اعتماد ہے کہ وفات کے بعد بھی میرے ساتھ یوں ہی وفا ہونی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔